34 تک جڑا کہ سورہ احزاب دا پورا ایک رکوع ہے، وہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دی شان مقدس وچ نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہوا کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم دی بارگاہ اقدس وچ جس نے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام غزوہ تبوک تو واپس تشریف لے کے آئے، یعنی رجب المرجب سن 9 ہجری نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک دوتے تشریف لے کے گیا، اور شعبان المعظم سن 9 ہجری سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام رمضان المبارک تو چند لیاڑے پہلے آپ دی واپسی ہوئی۔ رمضان المبارک گزرا، شوال المکرم دی عید آئی، عید دے چند دنوں بعد یعنی شوال المکرم دے مہینے سن 9 ہجری سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جمع ہو کے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک درخواست پیش کی تھی کہ حضور لقد مضى علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار۔ حضور کافی ساری مال و اسباب دی فراوانی ہو رہی ہے اور کافی ساری فتوحات اور مختلف علاقے میں جو روپیہ پیسہ آ رہے ہیں، وسائل آ رہے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام دے امتیاں دوتے مہربانی ہو رہی ہے، لیکن اصلا جو محبوب علیہ السلام دے اہل بیت اتھا رہے آپ دے گھر والے سارے تے تماری طور تے اجے بھی اس طرح دے حالات چل رہے ہیں کہ کامل ایک مہینہ سارے تے اس حالت وچ گزردا پے کہ سارے گھر دے چولہیاں دے وچ اگ نہیں بلدی، اصل صرف دودھ دوتے، کھجور دوتے، پانی دوتے گزر اوقات کر رہے ہیں۔ حضور آپ کریم و کرم فرماؤ اور بس اتنی مہربانی فرماؤ کہ یومیہ خرچہ سانو عطا فرما چکا ہو۔ تو چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کا انہاں دنوں وچ ارادہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری اولاد امجاد محبوب علیہ السلام دے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار محبوب علیہ السلام انہوں سخت مجاہدات اور ریاضات کے مرحلے کی گزار رہے ہیں تاکہ انہاں ہستیاں دی بشریت مبارکہ مغلوب ہو ونیے سخت ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے، اور انہاں دی روح دے تقاضے بشریت مبارکہ تے غالب آویاں، کیونکہ جس مسلمان مرد و عورت دی سخت ترین ریاضات، مجاہدات اور کثرت عبادات کے ذریعے بشریت مغلوب ہو ونیے تو اس ہستی ہوئے مقام حاصل ہو ویندہ ہے کہ وہ تو اپنی دنیاوی زندگی دے آخری لمحے تک دنیا دے اسباب دا محتاج نہیں رہتا، بلکہ اسباب دنیا اس دی برکت اور نسبت دے محتاج ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے چونکہ اعلیٰ ارادہ انہاں ہستیاں دے متعلق فرمایا ہوئے، جس وقت انہوں نے یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا تو ظاہر ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی طبیعت مقدسہ دوتے قربان میں جو ذرا گرانی اور انقباض اور بوجھ آ گیا۔ محبوب دی طبیعت مبارکہ تے گرانی آوے اللہ پاک نے یہ چیز گوارا نہیں، لہذا اللہ پاک نے فوری طور پہ 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 28 تو لے کے 22ویں پارے تک سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 تک کے پورا رکوع یکبارگی نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے نازل فرما چھڑا، جس وچ اے آیت مبارکہ بھی موجود ہے۔ 21ویں پارے دے بالکل آخر دوتے 150 سورہ احزاب دے وچ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل لے ازواجکا، آپ اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نو ارشاد فرما رہے ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تسا دنیا دی زندگی اور دنیا دی زینت یومیہ خرچے دا مطالبہ فرمائے دیا ہو، فتعالین، تو تسا تمام ہستیاں جمع ہو کے میری بارگاہ وچ آ ونجو، میں اللہ پاک دا نائب اکبر ہاں، خلیفہ اعظم ہاں، اوتی تو خزائن الارض، اللہ پاک نے تمام زمین دے خزانے دی چابیاں میں نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، تمام خزانے میں نے عطا فرمائے، تعالین، آؤ وساریاں جمع ہو کے آونیو، امت اللہ، میں اللہ پاک کے خزانے وچوں تواڈی ہر ضرورت پوری کر چھوڑ دا، لیکن تواڈی ہر دنیاوی ضرورت اسا پوری کر چھوڑ سوں، مال و اسباب تواڈی طلب اور خواہش کے مطابق عطا کر چھوڑ سوں، وَأُسَرِّحْكُ اللَّهُ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن اس تو فوراً بعد بڑے اچھے طریقے دنال طلاق لے کے تو انہوں ہمیشہ واسطے اپنے کو جدا کر چھوڑے سو۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، 21واں پارہ سورہ احزاب ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زندگی
اور دنیا دی زینت یعنی یومیہ خرچے دا اگر تسا مطالبہ کر دیا ہو تو آؤ تسا سب جمع ہو کے تعالین امت کنہ میں اللہ دے خزانے جو اس دا نائب اکبر اور خلیفہ اعظم عطا کر چھوڑنا تواڈی ہر ضرورت پوری ہوئے سی، لیکن اس تو بعد اسرح کنہ سراحا جمیلہ بڑے اچھے طریقے درال میں اللہ پاک دا محبوب علیہ السلام تسا تمام اپنی مبارک بیویاں نو طلاق دے کے بڑے اچھے طریقے درال ہمیشہ واسطے آپ نے کو جدا کر چھوڑ سا۔ سراحن جمیلہ کا مطلب ہے کہ چونکہ تسا میری امتی تا ہو، میریاں بیویاں نہ راس طلاق تو بعد، لیکن میری امتی ہو، تسا میرا کلمہ پڑھ دیا ہو، میرے نال تو انہوں نسبت غلامی حاصل ہے، لہٰذا میں اللہ دا پیارا نبی علیہ السلام تو انہوں انہیں نکاح کرم عطا فرمائسا، فیض برکت سارا معاملہ جاری راسی، لیکن میرے حرم اچ نہ رہ سکسو، میری بیویاں بڑھ کے نہ رہ سکسو۔ اسرح کنہ سراحن جمیلہ بڑے اچھے اور جمیل طریقے درال طلاق دے کے میں ہمیشہ واسطے دونوں اپنے گرو جدا کر چھوڑ سا۔ قرآن پاک نے اس مقام دوتے یہ رہنمائی عطا فرمائیے کہ جڑی ہستی یا جڑا فرد یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مبارک وچ، محبوب علیہ السلام دے حرم محترم وچ، محبوب دے قرب وچ اپنا وقت گزارا، تو کدے بھی کھانے دے ایک لقمے اور گراں دا مطالبہ بھی نہ کرے اور پانی دے گھٹ دا بھی سوال نہ کرے کدے۔ اگر یومیہ خرچہ دیکھو ساری زندگی دے وچ جتنی بھی زیر استعمال چیزاں ہوندی ہیں انہاں دیاں ترائے بنیادی قسم ہویا کرنے، کئی چیزاں ہوئے جڑیاں ضروریات زندگی دے وچ داخل ہیں جنہاں تو بغیر ساری زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ آکسیجن کی سانو ہر وقت ضرورت ہے، پانی کی سانو ہر وقت ضرورت ہے، کھانے پانی تو بغیر کتنے ڈیاڑے ایسا جی لے سکتے۔ یہ چیزاں ساری بنیادی ترین ضروریات ہیں، رہائش واسطے کوئی نہ کوئی جگہ ہوئے، لباس ہوئے سارے گھروں، یہ ضروریات زندگی ہے، انہاں تو بغیر تو ساری زندگی اگے چل نہیں سکتی۔ دوسری چیزاں جڑیاں سہولیات زندگی ہیں، سہولیات زندگی جس لئے سارے گھروں ساری زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے، راحت والی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیزاں ہوتی ہیں جڑیاں ضروریات زندگی کی داخل نہیں ہوتی ہیں، سہولیات زندگی دے بھی داخل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ تعیشات زندگی دے کہ انہاں تو بغیر بھی ساری زندگی بڑی اچھی سہولت نال گزر رہی ہوتی ہے، لیکن بات بھی ایک عیش پرستی کے طور دیتے اسا ضرورت تو زائد چیزاں بھی، ایک مکان ہی سارا گزارا ہو رہے ہیں لیکن اللہ نے مسائل میں تن چار مکان۔ اسلام دی تو پیاری تعلیم ہے کہ جڑا ضرورت تو زائد ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے راستے خرچ کرو، باقی غرباء اور مساکین کا خیال کرو۔ تو میرے دوستوں سارے زیر استعمال تین طرح دیاں چیزاں ہیں، ایک ان ضروریات زندگی، ایک ان سہولیات زندگی، ایک ان تعیشات زندگی۔ حضور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دے مبارک ہستیاں نے محبوب علیہ السلام کو تعیشات زندگی کا مطالبہ نہیں فرمایا، سہولیات زندگی کا مطالبہ نہیں فرمایا، بنیادی ترین ضروریات زندگی کھاون پیون، چونکہ مہینہ مہینہ چولہے وچ اگ نہیں بلدی، کھجور دودھ اور پانی دیتے وہ ہستیاں گزر اوقات کر دیا، اور قرآن فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویاں دے نال معروف نیکی اور احسان والے طریقے تے بھلائی والے طریقے تے معاشرت کرو اور زندگی گزارو۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، قرآن فرماتا ہے شادی شدہ عورت دی رہائش، اس دا کھانا، اس دا لباس، اس دا علاج معالجہ، اس دی تمام بنیادی ضروریات اس دے شوہر دے ذمے ہوئے سے۔ حضرات امہات المومنین دا مطالبہ عین شرعی اخلاقی برحق ہے، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ سخت ترین مجاہدے اور ریاضت دے مرحلے جو گزر کے اپنی بشریت مبارکہ نو مغلوب کریں، اور انہاں ہستیاں نے یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا، اس واسطے محبوب دی طبیعت نازنین دیتے قربان میں گرانی اور ان کے باز آ گیا، اور اللہ پاک نے آیت بینہ نازل فرمائی کہ اگر تساں یومیہ خرچے دا بھی مطالبہ کرتی ہو تو اللہ دے خزانے چ میرے حبیب تو سب کچھ عطا کر دیں، لیکن اس کے بعد میرے محبوب دے حرم وچ نہ رہ سکسو تو اچھے طریقے نال طلاق لے کے الگ کر چھوڑ سوں۔ قرآن فرماتا ہے میرے محبوب دے قرب وچ وہ بندہ رہ سکتا ہے جڑا ہر چیز تو ماورا ہو، نہ کھانے دے لقمے دا مطالبہ کرے نہ پانی دے گھٹ دا مطالبہ کرے۔ بس اس سے رکوع وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے بھائی، اس وچ اللہ پاک نے یہ دسایا، اس وقت سارے تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ فی موضع التعلیل ہے کہ جڑی آیت تطہیر مقدس ہے موضع تعلیل دے وچ نازل ہوئی ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین واسطے جڑے سخت ترین احکام ہیں کہ عام تو عام مسلمان عورت ان شادی تو بعد اپنے شوہر دے کلو تمام بنیادی ضروریات دے مطالبے کرنا حق اسلام نے دو، لیکن حضرات امہات المومنین نو اتنا بھی حق نہ ہوئے کہ وہ جناب کھانے نہیں مطالبہ کر سکیں، پانی نہیں مطالبہ کر سکیں،
آیت تطہیر دے وچ اس رکوع دے وچ اللہ پاک نے ادا سبب اور علت اور وجہ بیان فرمائیے. اج کل کا عموماً ہوتا ہے کہ آیت تطہیر دا آخری حصہ لوگ تلاوت کر دیں جا. اہل تشیع ذاکرین نے تو اپنے تے فرض قرار دیتا ہے کہ وہ کدے بھی ساری زندگی عوام دے سامنے پوری آیت تطہیر نہ پڑھ سکتے. ہاں جی ساڑھے احباب کی توجہ بڑی گھٹ فرمائیں اس مسئلہ والے پاسے. اس وقت مسلمان نے سمجھتے بھی آیت تطہیر تو صرف اتنی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حالانکہ اب ہنے قرآن پاک چاہ کے آؤ 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر یہ تب وقف تو بعد آخری حصہ ہے. آیت تطہیر تو بہت پیچھے تو شروع ہوتی پئی ہے. میں طالب علم تو پوری آیت تطہیر سنینا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر دے وچ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اہل تشیع حضرات اس واسطے شروع تو آیت تطہیر نہیں سنے تھے نہ پڑھی یار کیا ہے تمہاروں یہ ہاتھ میرے خراب ہونے بیٹھے کپڑے خراب ہونے کپڑا پھیرا کرو چاہ. درود پاک پڑھو اکثر حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن اساں بس دینی لوگ جڑے ہیں نا آپ مفتی صاحب تشریف استغفر اللہ آپ تشریف میں معافی چاہنا ہے میرا مطلب نہیں ہے اللہ پر. گزارش یہ ہے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا جمع مؤنث حاضر دا سی گئے. وہ تو اس وقت ذاکر صاحبان شروع تو نہیں پڑھ دے کیونکہ اگر وہ شروع تو پڑھیں چاہتا تو وہ ترجمہ کریں چاہتا ہر ان پڑھ تو ان پڑھ سادہ مسلمان بھی پتہ چل ویسی کہ اس پوری آیت دے وچ خواتین نو خطاب ہو رہے ہیں. اگر وہ شروع تو پڑھیں تو ہر ایک نو پتہ چل ویسی کہ آیت تطہیر اللہ نے اتاری ہے تو سب تو پہلے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی شان دے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. جب تک تو کوئی طبعی ضرورت نہ پیش آونی کوئی شرعی ضرورت کوئی سماجی ضرورت نہ پیش آونی تو محبوب علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہا کرنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور جویں پہلے والے دور جاہلیت اولا دے وچ عورتاں دا طریقہ کہ کوئی پردے وغیرہ دا انہوں خیال نہیں ہے بڑی بن سمر کے اتنے مردہ دا جم گھٹا ہو گیا مختلف میلیاں دے موقع تے میلہ عکاس فلاں موقع دوتے بن سمر کے بڑے زرق برق لباس پہنا کے بڑا اعلیٰ میک اپ کر کے مردہ دے سامنے آونجینا اور غیر مردہ نو اپنی طرف دعوت نظارہ لے مینا. فرمایا تُسا میرے محبوب علیہ السلام دی ازواج ہو میرے حبیب علیہ السلام دی عزت و غیرت ہو تُسا پہلے والے دور جاہلیت تک کوئی تبرج نہیں کرنا اپنے پردے کا خیال کرنا ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور اپنے گھروں میں ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور بر وقت تُسا زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور زندگی کے تمام معاملات ہمیشہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری جاری رکھنی ہے. یہ سارے جمع مونس جیسی کہ میں پہلے نمبر دیجوں اگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے گھر والے ہو پکی گل ہے اللہ تبارک و تعالی ان سخت ترین احکام دے وجہ تو کیا ارادہ فرما رہے فرمایا باقی عورتوں تو ہر چیز شوہر دے ذمہ آؤگی لیکن تمہوں تو پانی دے گھٹ دے مطالبے دی اجازت نہیں تمہوں کھاون دے ایک لقمے دے مطالبے دی اجازت نہیں. تو آنے واسطے اے اہل بیت اطہار سخت ترین احکام میں اللہ نے اس واسطے نازل فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. پکی گل ہے میرے محبوب علیہ السلام دے گھر والے ہو کہ اللہ پاک تواڈے متعلق ارادہ فرما رہے ان سخت ترین احکام کے ذریعے اللہ پاک ہر رجس یعنی دنیا دی ہر طلب اور خواہش تواڈے دلوں وچ ہمیشہ دور فرما چھوڑے ویطہرکم تطہیرا اور تواڈے باطن اور دلوں نو ان پاک فرما چھوڑے جویں پاک بناون دا حق سبحان اللہ. الرجس رجس دے عربی زبان وچ بہت سارے معنی ہیں پہ پلیتی اور نجاست کو بھی رجس آکھا ویندا ہے بتاں نو بھی رجس آکھا گیا قرآن پاک ہے جے فجتنبوا الرجس من الاوثان. تو رجس کا اطلاق ہر ایک قدورت تے بھی ہوتا ہے قذورات یعنی گندگی نجاستوں تے بھی ہوتا ہے معاصی اور گناہوں تے بھی ہوتا ہے. اتنے رجس تے الف لام ہے الف لام عہد ہے معہود مخصوص ایک
رجس سے پیا کیڑا حضرات امہات المومنین تب پاکیزہ ہستی ہے انہوں نے کل کیڑی پہلے پلیتی ہے. قرآن پاک فرمائندہ ہے 18ویں پارے سورہ نور دے وچ الطیبات للطیبین. اللہ پاک فرمائندہ ہے میں اللہ کا قانون ہے پاک مردہ واسطے پاک عورتیں ہیں. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا قانون ہے پاک مردہ واسطے پاک عورتیں ہیں. اور حبیب علیہ السلام تو ود کیا تھا کوئی پاکیزہ مرد کائنات خلق کی ہے. تو اللہ نے اپنے قانون الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردہ واسطے جس نے محبوب علیہ السلام تو ود کے کائنات انسانی کوئی پاکیزہ مرد نہیں. تو اللہ نے اپنے قانون کے مطابق اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے حرم محترم اور نکاح اقدس وچ او عورتاں عطا فرمائیں جنہاں نسل انسانی سب تو زیادہ پاکیزہ ترین خواتین تو بس اللہ نے کیڑا رئیس دور کرنا ہے. اس واسطے علماء کی تحقیق بالکل پر حق ہے کہ الرجس دے معنی بہت سارے لیکن اتنے الف لام جڑا آیا کھلوتا ہے احد ہے معدود وہ جڑا یومیہ خرچے کا مطالبہ کیتا گیا اس سے دی وجہ تو پورا رکوع نازل ہوئے لہذا اتنے الرجس تو مراد اور کوئی چیز نہیں دنیا دے اسباب دی خواہش ہے. معنی یہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والے ہو پکی گل ہے اتنا سخت ترین احکام کے ذریعے اللہ پاک ارادہ فرما رہے کہ تواڈے کول دنیا دی ہر طلب اور دنیا دی ہر خواہش ہمیشہ واسطے تواڈے دلاں چوں دور فرما چھوڑے ویطہرکم تطہیرا تواڈی روحاں نو تواڈے دلاں نو تواڈے باطن مبارک نو ان پاک فرما چھوڑے جویں پاک فرماون دا حق بنتا ہے. کیونکہ جب تک دل پاک نہ ہوئے اس وقت تک اللہ تعالی دی محبت نہیں داخل ہوگی. اللہ پاک اپنی محبت دے جلوہ گر فرماؤن واسطے تواڈے دلاں نو ان پاک فرماؤن دا ارادہ فرما رہے جویں حق بنتا ہے. الغرض اس کو پچھلی آیت جڑی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات تواڈے وچوں ایک ہستی ایک پاسے ہوئے سارے زمانے اور اولات و آخرات ساری اور کا دوجے پاسے ہوئے. تو فرمایا تمام کائنات انسانی دی خواتین مل کے بھی میرے محبوب دی ایک زوجہ محترمہ دی فضیلت نہیں پہنچ سکتی. اس کو پچھلی آیت کی مجھلا کنت من کنہ جمع الناس حاضر دی ضمیر کنہ ضمیر مجرور متصل من حرف جار تو بعد الغرض اس کو جڑی آیت تطہیر تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 34 جو تیرے کو مکمل ہو گئے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ساری مونس دیاں ضمیرہ. الغرض پورا رکوع نازل ہوئے حضرات امہات المومنین کے متعلق. اس واسطے اساں اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اگرچہ اس حوالے نال ایک تو زیادہ اقوال کو دنیا نظر آسن کئی حضرات ہوئے یعنی صرف اور صرف آیت تطہیر دا تمام ابتدائی کلمات اس دی تمام پچھلی آیتاں اس تو بعد والی آیت سیاق و سباق شان نزول دیکھ کے او آدم کی تطہیر دا مقام اللہ پاک نے صرف اور صرف حضرات امہات المومنین نے عطا فرمایا ہے اور کسی ہستی کو تطہیر دا مقام نہیں. یہ سارے دور دے خارجی اور ناسبی ہوا کرتے ہیں. ایک جماعت ہوئے جڑی حدیث قصاب سامنے رکھ کے صرف اصحاب قصاب محبوب کریم علیہ السلام کی 4 ہستیاں ہوں جو اہل بیت اطہار دی عظیم ہستیاں انہاں واسطے تطہیر کا مقام مندے. اساں اہل سنت کا مذہب ہے کہ قرآن پاک دی وجہ تو حدیث صحیح دی وجہ تو اساں محبوب دی ازواج نو بھی اور محبوب دی اولاد نو بھی تطہیر دے اعلیٰ ترین مقام دے. الغرض جس نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے پورے دا پورا رکوع حضرات امہات المومنین کے سامنے تلاوت فرمایا. آپ دیکھ سو صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف باقی تمام ازواج مطہرات نے سبقت لے دیا. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی حضور اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. حضور اساں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نو اس پیارے رسول علیہ السلام نو اور آخرت دے گھر نو اپنے واسطے پسند فرما لے. آج تو بعد اساں پانی دے گھٹ دا مطالبہ ہی نہ کر سوں کھانے دے ایک لقمے دا مطالبہ نہ کر سوں. حضور سانو طلاق نہ دیو اپنی نسبت تو محروم نہ کرو اپنے دروازے تو دور نہ کرو. آج تو بعد کسے قسم دا کوئی مطالبہ اساں نہ کر سوں. آپ کو دیکھ کے باقی ساری ازواج مطہرات نے بھی عرض کی تھی حضور اخترنا اللہ صلی اللہ علیہ پسند کر لیا ورسولہ دے رسول علیہ السلام کو اختیار کر لیا والدار الآخرہ اور آخرت دے گھر جنت کو اختیار کر لیا. الغرض جس نے محبوب علیہ السلام نے پورے رکوع دی تلاوت فرمائی تربیت فرما چھوڑی بد حدیث صحیح جس کو حدیث قصا ہے. قصا عربی زبان چادر نواق دے چونکہ اس حدیث چادر کا ذکر آ رہے محبوب علیہ السلام اپنے گھر مبارک تو باہر
مسجد شریفی تشریف گن کے آئے، جامع ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین صحیح سند نال حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو روایت فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام اس رکوع دے تمام تعلیمات اپنے گھر والیاں نوں سمجھاون تو بعد انہاں نوں اس رکوع دا حافظ بناون تو بعد مسجد شریف وچ محبوب اس دن تشریف لے کے آئے۔ آپ نے کاتبین وحی نوں طلب فرمایا، پورے رکوع دی کتابت کروا چھوڑی، حضرات صحابہ کرام دے سامنے ان دی تلاوت انہوں نے حفظ بھی کروا چھوڑا، ادا معنی مطلب واضح فرما کے ذمہ داری پوری کر کے حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ اس دن چکے باری میری ہے پئی، لہٰذا نبی علیہ السلام میرے در دولت پہ تشریف گن کے آئے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اے ام سلمہ فلاں بزرگ عورت کو بھیجو، میری پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دے متعلق محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے در دولت تے ونجن اور سارا پیغام پہنچاویں کہ فوری طور سے خود بھی تشریف لے کے آویں تھائیں، سارے پیارے علی پاک نو بھی نال لے کے آویں اور سارے پیارے شہزادگان حسنین کریمین دی مبارک ہستیاں نو بھی نال لے کے آویں۔ حضور ام المومنین نے پیغام بھیج دیتا، حدیث صحیح ہے کہ چاروں ہستیاں محبوب علیہ السلام نے حکم مبارک دے تھوڑی دیر وچ محبوب علیہ السلام دے سامنے جلوہ گر محبوب علیہ السلام جیویں کرم نوازی فرمائے دیا لینا چارے کریم ہستیاں تھے، حسب معمول کرم نوازی فرمائی کیونکہ پوری کائنات خلق سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو سب تو زیادہ محبت ہے تو انہاں چار ہستیاں درال محبت ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ محبوب نے کرم نوازی فرمائی، تھوڑی دیر بعد حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا ایک میرات خیبری یعنی خیبر دے وچوں اساں بڑی ایک اعلیٰ کوالٹی دی بڑی نفیس قیمتی چادر منگوائی آئی تھوڑے کول بطور امانت رکھی آئی، حضور سب کچھ آقا دے قدمت قربان، حضور میرے کو آپ دی امانت محفوظ ہے، فرمایا ساری امانت گن کے آؤ۔ آپ نے وہ چادر محبوب کو پیش کی تھی، آپ نے خود اپنے نورانی ہتھاں دے نال اودیاں تہاں کھولیاں اور نہ چارے ہستیاں تے چادر مبارک پا چکی۔ چادر مبارک اس واسطے پائی آئی چونکہ اس نوادن کے قول اور عمل موافقت اور مطابقت پیدا ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہونے ہاں جی تو سارے کئی ائمہ فقہا دے نزدیک ہے کہ جس نے اسا تشہد پڑھ رہے ہونے قاعدہ دے وچ تو اشہد اللہ جویں ہی اشہد اللہ اشہد دا کلمہ مکمل کرو اس تو بعد اسا فوراً 58 دا عدد بڑھاؤں اس طریقے دے نال، ٹھیک ہے جی، اور لال تے انگلی اپنی شہادت علی کھڑی کرو جا، الہ تے بھی کھڑی راسی، الا اللہ جی میں آکھنا ہے تو انگلی تھلے کر کے اپنا ہاتھ پہلے پہلے والی حالت ہی چھوڑ جا، تاکہ جیڑی گل اسا زبان نال آکھ رہے عمل دے نال بھی وہ واضح ہو جائے کہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ پاک کی ذات برکات، تو غیر اللہ دی الوہیت دی نفی اور اللہ پاک دی الوہیت دا اس بات دے قول اور فعل وچ موافقت ہو گئی۔ قبرستان میں نے قبر دوتے دعا منگل تو پہلے تھوڑا جہا پانی چپے نے تاکہ قول اور عمل موافقت ہو گئی۔ اللہ پاک اساں بندہ بشر ہے، ساری طاقت چیا پانی ہے، تو اس سارے عمل کو قبول فرما، اپنی رحمت اللہ پانی برسا چھوڑ۔ الغرض قول اور عمل کے جس چیز دی بندہ دعا کر رہے ہوئے اگر عمل بھی اس دے مطابق ہویا کھڑوتا ہوئے تو یہ چیز اقرب الی الاجابت یعنی قبولیت دے زیادہ قریب ہوئے، یہ قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو سارے محبوب نے چادر ہی نہ چار ہستیاں دیتے، کیڑی چار ہستیاں؟ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات ببرکات اس چادر کے تلے حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات ببرکات نوجوانان جنت کے سردار حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی نورانی مبارک ذاتاں تے چار ہستیاں انہاں تے چادر مبارک اور بد دعا فرمائی۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک میں تیرا محبوبہ، میں اپنی چادر انہوں محفوظ کر کے دے، تو میری دعا قبول فرما کے انہوں مکمل طور سے محفوظ فرما۔ اس وقت چادر اس وقت تطہیر آکھا ویسا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حضور ام المومنین فرمائے دینا چارے ہستیاں تے چادر مبارک پا کے آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی اور وہ دعا فرمائی، اللہ پاک آج تہیں میری نسبت کریمانہ دی وجہ تو کرم امیم فرما کے میری تمام دی تمام ازواج مطہرات تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کے دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہر رجز انہوں نے دلوں جو ہمیشہ دور فرما چھوڑے
انہوں نے باطن اور روحاں نوں پاک فرما چھوڑا جی میں پاک فرماؤں دا حق بندا ہے اللہ پاک میری مبارک بیویاں تے کریم نے میری وجہ تو کرم فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ پاک کے 4 ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں وحامتی اور باقی تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے یہ 4 ہستیاں میں سب تو زیادہ محبوب بھی ہیں میری سب تو زیادہ مخصوص اور پیاریاں بھی ہیں اللہم اذہب عنہم الرجس اللہ پاک انہاں 4 ہستیاں دے دلاں وچوں بھی دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے دور فرما وطہرہم تطہیرا اور انہاں 4 ہستیاں دے دلاں اور روحاں مبارکہ نوں بھی ان پاک فرما یہ پاک فرماون دا حق سبحان اللہ میرے دوستو یہ حدیث سند کے اعتبار نال بالکل صحیح ہے جس سے حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ سنے کہ حامت یہ 4 ہستیاں میں سب تو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں ہاں جی تو حضور ام المومنین فرماتے ہیں میں فوری طور پہ بیٹھ گئی میں چادر مبارک دے کونا چاہ کے میں بھی داخل ہونے لگی محبوب علیہ السلام بڑے کھل کے مسکرا پہ اور فرمایا ام سلمہ کنتی علی الخیر فرمایا جی الخیر تو سا تو پہلے ہی میری سوچ ہے محترمہ و میری عزت وغیرہ تو یہ تو پورا رکوع اور آیت تطہیر اللہ نے اتاری پوڑی شان چے کنتی علی الخیر تو سا تو پہلے ہی اس مقام تے فائز ہو چکی ہو انہا ہستیاں میں مقام حاصل نہیں میں اللہ نے محبوب نے دعا منگوا کے انہا ہستیاں نو بھی یہ مقام اللہ کو کھلا لہذا میں عرض کیتا ہے پہلے بھی کہ خارجی اور ناسبی حضرات ہاں جی وہ قرآن پاک دا شان نزول اس رکوع دا پس منظر آیت تطہیر دے بنیادی تمام جمع منس حاضر علیہ سیغے اور جڑیاں پچھلیاں ساری دی ساری آیت 28 تو لے کے آیت 32 تک تمام امہات المومنین دے متعلق وہ تمام پچھلی آیت اس تو بعد علی آیت وذکرنا وہ بھی جمع منس حاضر دا سیغے حضور امہات المومنین کو فرمایا جا رہے ہیں آیت تطہیر تو اگلی آیت آیت نمبر 34 وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا کہ جو تمہارے گھران وچ قرآن دی آیتاں دی تلاوت کیتی ویندی انہوں بار بار دہرایا کرو ہاں جی تو الغرض وہ سیاق و سباق دیکھ کے شان نزول دیکھ کے خود آیت تطہیر دے مبارک الفاظ دیکھ کے خارجی اور ناسبیہ دا عقیدہ ہے کہ تطہیر دا مقام ضرور اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن صرف حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی کریم ہستیاں اور کسی نے مقام حاصل نہیں اور ان دے مقابلے چ رافضین پہ جڑے حدیث قصاد مد نظر رکھتے ہیں حضور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی حدیث قصاد مد نظر رکھ کے وہ تطہیر دا مقام انہاں 4 ہستیاں واسطے اور محبوب چکے ہر خیر و برکت دا سبب محبوب نہیں وہ چادر اتے پائی گئی دعا فرمائی گئی لہذا محبوب نو شامل کر کے 5 تن پاک ہاں جی علیہ السلام ہاں جی و آلہ طیبین الطاہرین تو وہ حضرات جڑے وہ صرف انہاں کریم ہستیاں واسطے چادر تطہیر اور حدیث قصا والی 4 ہستیاں انہاں واسطے تطہیر دا مقام بن سن قرآن پاک دا نہ شان نزول دیکھ سن نہ اس دا سیاق و سباق دیکھ سن نہ وہ آیت تطہیر پوری کدے پڑھ سن وہ قرآن والے پاسے توجہ نہیں کرتے صرف حدیث قصا دی روشنی چ انہاں ہستیاں واسطے تطہیر مندے باقی کسے واسطے نہیں مندے اساں اہل سنت والجماعت دور اہل بیت اطہار دور صحابہ کرام تو لے کے اج تک اساں قرآن دی وجہ تو سب تو پہلے تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام بنتے ہیں حضرات امہات المومنین واسطے اور وقت انہاں 4 ہستیاں جنہوں نے محبوب نے دعا فرما کے تطہیر دا مقام دیا گیا لہذا سارے نزدیک محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور 4 مبارک ہستیاں حدیث قصا والیاں انہاں 15 ہستیاں دے متعلق سارا عقیدہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کریم ہستیاں دے دلوں جو دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے دور فرمائی ہوئی ہے اور انہاں دے باطن اور دل اور مبارک روحاں نوں ان پاک فرمایا ہوا ہے جویں پاک فرماؤں دا حق ہن میں نساؤ میں جڑی 4 ہستیاں تے محبوب کریم علیہ السلام نے چادر مبارکہ جلوہ گر فرمائی آئی آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی آئی اور دعا فرمائی آئی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وحامتی ہاں جی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا یہ چادر تطہیر دے اندر جڑی 4 ہستیاں موجود ہیں وہ کون کون ہستیاں موجود ہیں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کریم حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت محبوب کریم علیہ السلام دی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں جو سب تو افضل ترین ہستی
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمائے دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اے سارے محبوب دی جان دی راحت ہے۔ ہاں جی یہ ہستی اور باقی دو ہستیاں کون ہیں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین سارے پنجویں برحق خلیفہ راشد امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ تو حضور مولا کائنات حضور سیدہ النساء اہل الجنہ اور ساداتنا حسنین کریمہ نے چار ہستیاں چادر دوی جلوہ گر فرما کے آیت تطہیر دی تلاوت اور دعائے تطہیر نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس چادر تطہیر اچ محبوب نے جلوہ گر فرمائے نہیں فرمائے فرمائے نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اس چادر تطہیر اچ موجود نہیں یا نہیں پہ محبوب کی دعا دے وچوں کی شامل ہیں پہ یا نہیں پہ اس واسطے حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ متعلق سادہ کیتا ہے کہ آپ دا تاجے بچپن مبارک ہے کہ محبوب نے دعا فرما کے چادر مبارک تے جلوہ گر فرما کے اللہ پاک دے کولو اعلیٰ ترین تطہیر مقام آپ کو تطہیر دا مقام لے کے عطا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی ولادت مقدسہ مشہور ترین روایات کے مطابق اور سارے جمہور اہل سنت دی تحقیق کے مطابق 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری دی اور میں عرض کیتا ہے کہ آیت تطہیر شوال المکرم دے مہینے سن 9 ہجری دی نازل ہوئی ہے، لہذا 5 شعبان تو لے کے 5 شعبان سن 9 ہجری تک 5 سال ہو گئی، 4 سنے ہجری تو لے کے 9 سنے ہجری تک 5 سال اور شعبان دا مہینہ پورا گزرا، کو رمضان دا کو شوال دا مہینہ جس لئے آیت تطہیر اتری ہے تو کم از کم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی دنیاوی عمر مبارک 5 سال اور تقریباً 3 مہینے ہو چکی ہے، تب 5 سال اور تقریباً 3 مہینے اندر جس لئے اللہ پاک نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ نتیجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام دا یہ بچپن مبارک آئی کہ محبوب دی توجہ نال اللہ نے آپ کو تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ہر رجس اور دنیا دی ہر طلب اور خواہش امام علی مقام دے دل مبارک تو دور فرمائی۔ دنیا دی کوئی طلب دنیا دی کوئی خواہش سارا عقید ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات کے قریب ہی نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں دا مقام تطہیر ہے پہ اللہ۔ لہذا آج جڑا شخص یہ آخد ہے کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عہدے کی طلب دی خاطر یزید دی بیعت میں انکار کیتا ہے یا کوئی دنیا داری دی خاطر جڑا ہے انکار کیتا ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں، سانو دنیا جان دی کسے ایک کتاب جو تصحیح دینا لکھاؤ کہ امام علی مقام نے دعویٰ فرمایا ہوئے کہ یزید دی بیعت نہ کرو، ادھے مقابلے میں حسین ابن علی دی بیعت کرو، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نواسا ہوں پیا، آپ دی افضل ترین صاحبزادی صاحبہ دا فرزند تھا، حضور شیر خدا دا فرزند تھا، میرا خاندانی نسب دیکھو، میرا امی جان کی طرف حسب ملاحظہ کرو اور جناب یزید نو چھوڑ میری بیعت کرو۔ امام علی مقام کسے ایک موقع ہوتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیعت آ کے کرو، امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہی گناہ ہے کہ امام علی مقام دے نزدیک کوئی عہدے دی طلب یا دنیا دی محبت آتی ہوئے کیونکہ آپ کا مقام تطہیر ہے۔ آپ نے کوئی اس وقت تھا جس نے یزید حکمران بنایا اس نے تو بیعت تو انکار فرمایا نہیں، آپ تو 3 سال پہلے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور مبارک تو انکار دیتے قائمان پہ بڑی مضبوطی دینا۔ سن 57 ہجری دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف اپنے خاندان بنو امیہ اور دمشق میں جو آپ کے وزیر مشیر ہیں انہوں نے مشورے دے نال یزید ولی اہل کر چھوڑا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ دا گورنر یوسف مروان بن حکم بن العاص اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مدینہ طیبہ کہ مروان بن حکم تو گورنر ہے، یہ جڑا جمعہ آندا پہ اندر جس نے جمعے دی نماز ہو ونجے تو لوگوں نوں باہر نہیں ونجنے ہونا بلکہ منبر تے کھڑے ہو کے میرا پیغام پہنچاؤ ہے کہ حضرت امیر دا دمشق مرکز دی جو حکم آیا ہے لہذا جمعے تو بعد ضروری ترین تو گل کرنی ہے، سارے حضرات جڑے مسجد وچ موجود رہ سن تو بالکل تمام اہل مدینہ موجود ہیں، بخاری شریف وچ موجود ہے، دیگر بڑے بڑے اکابر ائمہ نے صحیح اسناد والے حدیث ذکر کی تھی
اتھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خط گورنر مدینہ نے پڑھ کے سنایا، اور یہ تین ہستیاں جڑیاں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے بڑے فرزند سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان تین ہستیاں نے علل اعلان اختلاف فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی اطاعت سارے معاملات جاری، لیکن آپ نے کس حکم دے نال سانو اختلاف ہے پیا اور اساں یزید دی بیعت نہیں کرتے۔ رجب المرجب سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہوئے، 3 سالاں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انکار تے قائم بن پے، اور بس جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے وصال دی اطلاع ہوئی، اس نے مدینہ طیبہ دا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سگا بھتیجا، یعنی حضرت ابو سفیان دے بیٹے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرزند یزید، اور انہوں حضرت ابو سفیان دے دوجے بیٹے عتبہ بن ابی سفیان، اور عتبہ بن ابی سفیان دا بیٹا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، تو حضرت معاویہ دا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان دا بیٹا یزید، اور عتبہ بن ابی سفیان دا بیٹا ولید۔ تو یہ جڑا گورنر مدینہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے وصال اقدس دے وقت رجب المرجب سن 60 ہجری مدینہ طیبہ دا گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اموی آئی گیا، لہذا اس نے یزید نے جڑا ہے معاملات سنبھالن تو بعد فوراً خط لکھا گورنر مدینہ اپنے سگے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دعائے رحمت انہوں دی چند خدمات تا بڑے جامع الفاظ ذکر، اور نال ہی اس نے حکم دیتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پکڑ، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ، اور فلاں فلاں ہستی حضرت عبداللہ ابن عمر کو پکڑ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وصال فرما چکے ہیں، اور خذل حسین خذل حسین اخذا شدیدا لا رخصت فیہا وَخُذْ لِي مِنْهُ بَيْعَةً، کہ بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خصوصی توجہ کرے، فوکس کرے، اور انہوں اخذ شدید ایسی سخت پکڑ نال پکڑے کہ لا رخصت فیہا جن کوئی نرمی رو رعایت نہ ہوئے، اور ہر حال میں میرے متعلق حضرت حسین ابن علی کو میری بیعت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو گزارش ہے ساری کتابوں میں موجود ہے، علماء اہل تشیع وچ علامہ ابو مخنف ہاں جی لوط بن یحییٰ جڑا 147 ہجری فوت ہوئے، وہ شیعہ دا راوی ہے، سارے علماء دے نزدیک تو دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے، لکھ دے کذاب ہے، نبی علیہ السلام تے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اہل تشیع دا سب تو بڑا محقق راوی وہ ہے جس نوں ابن القلبی آکھدے ہیں، اتنی بڑی انہاں دی روایات وغیرہ لوط بن یحییٰ دیاں آئی ہوئی ہیں، تو اس دی کتاب سارے کو موجود ہے، مقتل ابی مخنف، جڑا بندہ دیکھنا چاہتا بھی دیکھے، اہل تشیع دے نزدیک تو صحیح سند ہے۔ علماء اہل تشیع کی دوسری کتاب ابو الفرج اصفہانی، وہ بھی 244 فوت ہو رہے، اس دی کتاب مقاتل الطالبین، کتنی شرافا کتاب ہے، میرے پر موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، آپ اس دے وچ بھی دیکھو تو علماء اہل تشیع دی بھی تمام بنیادی امہات کتاباں، اور ساری ابن جریر طبری جڑے 310 ہجری فوت ہو رہے ہیں، حافظ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر دی الکامل فی التاریخ، ساری اہل سنت دی کتاباں چی پوری صحت نال مضمون موجود ہے، علماء اہل تشیع دی بھی تمام کتاباں اس مسئلے چی گل موجود ہے، شیعہ سنی علماء متفق ان پہ کہ اس نے فوراً یزید دے حکم دے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی خدمت حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے پیارے فرزند حضرت عمر بن عثمان بن عفان کو بھیجا، جو کہ حضرت امام حسین اس بندے نال بڑی محبت فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دے بھی پیارے بنے جن، حضور مولا کائنات دے بھی پیارے بنے جن، جو کہ محبوب کریم علیہ السلام دی سگی پھوپھی ذات بہن ہیں، حضور مولا کائنات دی سگی پھوپھیر ہیں، پھوپھی ذات بہن حضرت عروہ بنت قریظ ماں فرزند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سگی پھوپھیر کا پتر کیا ہویا کرتا ہے، بھنیجا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات دے بھی بنے جن، پیدائشی طور تے محبوب علیہ السلام دے بھی بنے جن، بس حضرت عثمان غنی دنال جی میں امام علی مقام بے پناہ محبت ہے، آپ دے فرزند چاہے وہ عمر بن عثمان ہوئے نا، چاہے ابان بن عثمان کو، ہاں نال امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریفی جتنی دیر جلوہ گر انہاں نوجواناں نو اپنے کول رکھ دیا، انہاں دی تربیت کر دیا، بڑی محبت والا
بس اس نے بھی لکھا کہ چونکہ رات کا وقت ہے اور لیٹ معاملہ ہے تو امام حسین کوئی میرے متعلق ایسی چیز نہ سوچن، طبیعت مبارکہ تے گرانی نہ آوے، لہٰذا اس نے بڑی حکمت اختیار کی تھی۔ پہلے اپنا قاصد بھیجا حضرت عمر بن عثمان کی خدمت، جس لیے وہ حاضر ہو گئے گورنر ہاؤس۔ اس کے بعد کھونے منجو جی امام حسین رضی اللہ عنہ یہ پیغام پہنچاؤ۔ حضرت امام حسین جی میں عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ دے آمن تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی کرم نوازی فرمائی۔ چاہ پانی تو بعد آمن دا اس وقت آئے اور آپ نے انہوں نے فرمایا جی گورنر خاص معاملہ ہے کہ آپ نے فرمایا انہوں نے ساؤ بالکل مطمئن رہے نسا صبح سویرے آوے۔ اس کے بعد امام حسین میں تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے اور باقی ہستیاں کے سامنے اظہار کر چھوڑا کہ میرا دل آخر ہے کہ حضرت معاویہ وفات پا گئے، یہ رات کے وقت جڑا بندہ بھیجا نے وہ تو بھی سرکاری اہلکار نے بھیجا حضرت عمر بن عثمان کو بھیجا نے، تو یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال ہو چکا ہے۔ آپ تشریف لے کے گورنر پہ کرو، گورنر نے خط پڑھا آپ کے سامنے کہ یہ جی یزید کا خط آیا اور اس نے چارج سنبھال لیا کیونکہ ترائے سالت کو لیا ہے تھی پیا ہوں عملی طور پہ حکمران پڑھ چکے تھے دمشق میں اور تمہارے کو بیعت ہوں۔ آپ نے فرمایا خط میں نے پکڑا ہوں، میں خود بھی پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے خط پڑھا، جی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال کی گل ہے، آپ بڑے مغموم ہو گئے، شیعہ سنی کتابہ متفق ہے۔ آپ نے پورا خط کرنے کے بعد آپ نے سب تو پہلے تھا ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق کی دعا فرماؤ۔ صحیح السند احادیث ساڑیاں موجود ہیں، اہل تشیع دے نزدیک بھی انہوں نے سارے راوی صحیح ہیں پہ اور صحیح روایات انہوں نے کہ ترحم علی معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت قلق ہویا، اضطراب ہویا، صدمہ دکھ لاحق ہویا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصال کی خبر ملائی، ترحم اور آپ نے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، کہنے حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا دساؤ اساں حضرت امام حسین کے غلام ہیں حضرت امام حسین کے غلام ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ترائے سالہ تو امام حسین اس نقطے تے اختلاف فرما رہے ہیں کہ حضور تواڑی تحقیق اپنی جگہ تے کہ یہ نظام موروثی بن سکتا ہے، خاندانی بن سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے دے حق کے حکمران بننے کر سکتا ہے معاملے تواڑی تحقیق ہی اوسی، لیکن میں حسین کی تحقیق نہیں ہے۔ میرے نزدیک خاندانی موروثی نظام نہیں، شورائی نظام ہے پیا، اختلاف اپنی جگہ تے شرعی مسئلے دا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احترام کرنا، انہوں دی اطاعت وچ رہنا، ہر خیر وچ انہوں دا ساتھ دینا، انہوں دے وصال دی خبر سن کے مغموم ہونا، ترحمہ و دعائے رحمت کرنا کہ اگر اساں بھی حضرت امام حسین دے سچے غلام ہیں، آپ دے پیروکار ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ سی تا ادب و احترام بھی کرسوں، انہوں دے حق کی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ تشیع حضرات کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جیڑی روایت تے شیعہ سنی متفق ہیں پہ کہ اختلاف کیتا ایک نقطے تے ضرور کیتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی نسبت صحابیت نو امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ مد نظر رکھا ہے کہ میرے پیارے نانا جان دے آپ بزرگ صحابی ہیں پہ۔ دوجا کہ محبوب کریم علیہ السلام دے آپ برادر نسبتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بڑی بڑی ہمشیرہ محترمہ حضور سیداتنا رملہ الکبریٰ بنت ابی سفیان جنہاں دی کنیت ہے ام حبیبہ، تو حضور سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی سگی بڑی ہمشیرہ محترمہ وہ کہندے حرم محترم دی جنت، یہ پاک علیہ السلام دے حرم محترم دی جنت۔ محبوب کریم علیہ السلام دے جس وقت وہ برادر نسبتی ان پہ سالہ صاحب ان پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا تمام دی تمام نسبت دا پورا پورا خیال فرما رہے ہیں، اگر اساں بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سچے غلام ہیں، اساں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جڑے مسئلے تے اختلاف ہے، ضرور سارا مذہب انہاں معاملات ہی ہے کہ آپ نے کل خطائے اجتہادی سرزد ہوئی ہے، لیکن اس خطائے اجتہادی کے ذریعے کوئی دائرہ دین ہی جو نہیں نکل گئے، نہ انہاں دی نسبت صحابیت ختم ہو گئی ہے، نہ انہاں دی نبی پاک علیہ السلام لا رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، لہذا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ اس نقطے دوتے کہ علمی مسئلے دوتے اختلاف ضرور فرمایا ہے اور ادا کھل کے اظہار کیتا ہے، لیکن پورے طریقے دنال ادب آداب دنال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ احترام بھی موجود ہے اور انہاں دی نسبت دا خیال بھی موجود ہے۔ اصل اہل سنت دا مذہب بھی ہے کہ جڑے مسئلے دے وچ اختلاف ہے اساں حضور مولا کائنات امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا
محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں اول تو لے کے آخر تک حق تے مندے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خطائے اجتہادی مندے، لیکن اس خطائے اجتہادی دے نال آپ دی نسبت صحابیت اور آپ دی خدمات اور آپ دی تمام معاملات کا دل دی گہرا نال اعتراف کر کے جڑن بھی ذکر کر دیں خیر دے نال سبحان اللہ، کیا اہل سنت کا مذہب ہے، قرآن پاک دی آیات کی روشنی، احادیث صحیحہ دی روشنی کہ لا نذکرہم الا بخیر، جڑن بھی محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام جو کسے بھی شخصیت دا اساں ذکر کرسوں تو انہاں دا ذکر ہمیشہ اچھائی دے نال کرسوں، اور جڑے انہاں دے اجتہادی ہو جائے معاملات آ گئے کہ جس دے نال بڑی بڑی کریم ہستیاں نے اختلاف فرمایا ہے تو اس دے وچ اساں کف لسانی تو کم گنسوں، اپنی زبان نو روک گنسوں اور معاملہ اللہ تعالیٰ دے سپرد کرسوں، لیکن انہوں نے ادب اور احترام وچ کمی نہ ہو۔ الغرض حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے ترحم علی معاویہ ابن ابی سفیان، آپ نے بڑے مغموم ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے حق کے چاہت نے دعائے رحمت فرمائی اور اس بعد فرمایا کہ امل بیعت، کیا اے گورنر مدینہ عتبہ بن ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، جہاں تک کہ بیعت یزید کا معاملہ ہے تو فرمایا میرے جیسا بندہ لک چھپ کے جو کم نہیں کرنے والا، لہذا یہ معاملہ جڑن بھی ہویا اگر تو یہ اللہ رسول شاد ہو سی، اللہ اعلان ہو سی، اور اس معاملے کی سختی نہ کرو، کیونکہ اج میں موقف نہیں اپنا رہا یہ تھوڑے علم دیچے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سن 57 ہجری تو میں کام نہیں کر رہے اور میں اختلاف کرتا آ رہا اور میرے دلائل ان پہ، لہذا تو اسے جلدی نہ کرو، سانو موقع دو مزید۔ اسے کہا حضور اللہ علیہ وسلم آپ محبوب دے کریم شہزادے ہو، محبوب دے پیارے نواسے ہو، نوجوانہ نے جنت دے سردار ہو، اور بالکل تمام کتابہ گوان کے عتبہ جب تک گورنری دے عہدے دیتے رہے اس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نال کوئی سختی نہیں کی تھی، ہمیشہ آپ دے مقام و مرتبے اور آپ دی نسبت دا خیال کیتا ہے۔ اسے کہا حضور آپ ذرا ہی پرواہ نہ کرو، لیکن ایک کرم فرماؤ 2-4 دنوں دے اندر جلد از جلد اس چیز کا فیصلہ کر کے، کیونکہ میں مرکز سے جواب دے آپ مہربانی فرماؤ جلدی کسے نتیجے سے پہنچو اور اس کو میں آگاہ کرو، باقی آپ تشریف لیں۔ آپ تشریف کیوں گئے؟ الغرض حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جڑا اختلاف فرمایا ہے وہ دلیل دوتے اختلاف ہے، کیا یہ نہیں کہ میں نو حکمران بناؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سن 57 ہجری تو لے کے 10 محرم جمعے دے دن سن 61 ہجری اپنی شہادت دے مرتبے دے فائز ہونے تک ایک باری بھی نہیں فرمایا کہ میں حکمران بناؤں۔ ہر کتاب دے چیئے ہے کہ جنن بھی آپ دنال اس موضوع تے گل ہوئی ہے آپ نے یہ فرمایا ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت۔ سنت تے الف لام جڑا ہے تو عہد میں معہود فرمایا جو امیر المومنین دے انتخاب دا طریقہ ہے اس طریقے نو بدلا جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام دا نظام شورائی نظام ہے، امرہم شورا بینہم، مسلمانہ دے تے جتنے امور اور معاملات چل سن وہ شورا دے ذریعے چل سن، موروثی اور خاندانی نظام دی اسلام وچ نہیں ہے گنجائش۔ قرآن فرماتا ہے شاورہم فی الامر، ہر امر اور معاملے دے مشورہ فرماؤ، یہ تو خلافت والا معاملہ ہے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیعت اس سے واسطے کہ اگر موروثی نظام ہو گیا تو محبوب علیہ السلام اپنے خاندان مقدس چو اپنے کریم چچا موجود ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ انہاں دا حکم جو فرماوے نا مصلی امامت انہاں دے سپرد حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تا 6 سال دی عمر مبارک چند جس نے محبوب علیہ السلام دی گود مقدس چاہ گیا انہاں دی تا اول تو لے کے آخر تک تربیت سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، چاہے نا تو حضور مولا کائنات نو مقرر فرماوے نا، لیکن محبوب علیہ السلام نے پنجگانہ نمازاں کیونکہ 24 گھنٹے 5 باری آویندیاں اللہ دے فریضے اور عبادت کوئی تعطل اور رکاوٹ نہ آوے، وہ محبوب علیہ السلام نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام صغیر مقرر فرمایا تا امامت صغرا کا فیصلہ فرمایا ہے، مسلح امامت حضرت صدیق اکبر دے سپرد، باقی چونکہ شورائی نظام ہے امت دا حق ہے، امت دے اصحاب اہل وقت جڑی ہستی تے متفق ہو سن چند شرائط قرآن نے اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جیڑی ہستی دے جو شرائط موجود ہو وہ تے اصحاب اہل وقت متفق ہو ونجن اوہ مسلمانہ دا امیر اور نبی علیہ السلام دا نائب اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے پیارے بیٹے موجود ہیں
لیکن آپ نے وصال اقدس تو 3 دہاڑے پہلے تو مہم شروع فرمائی، جس سے آپ شدید بیمار ہو گئے، یقین کامل ہو گیا کہ میرا وقت آ گیا۔ آپ نے وصال تو 3 دہاڑے پہلے، آپ طبقات ابن سعد اٹھاؤ، امام محمد بن سعد 203 ہجری وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری تو بھی 26 سال پہلے۔ ساری جتنی بنیادی کتاباں موجود ہیں رویہ انہاں سب دے وچ موجود ہے۔ 3 دن لائے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، 3 راتاں خرچ کیتیاں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ دے مضافاتی بستیاں قبائل کوئی ایک بندہ بھی صاحب عقل و شعور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑا جے حضرت مشورہ نہ کیتا ہوئے، جس نے ڈٹھا کہ سارے دے سارے اہل مدینہ، اصحاب حل و عقد، اہل بیت اطہار دی قریب ہستیاں، صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ متفق ہیں۔ اس واسطے بتا آپ نے وصال اقدس والے دن، سوموار والے دن نماز فجر جس نے ادا کر کے سب فارغ ہوئے، آپ شدید بیمار ہیں، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ یاد فرمایا اور فرمایا میں نب کے آسرا لے کے مسجد شریف کے دروازے تے لے کے میں چنانچہ امام ابن جریر طبری نقل کر رہے ہیں، طبقات ابن سعد کتنی بڑی بڑی اور اہل تشیع کتابت کی روایت پوری صحت میں موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا ممسکو، آپ اس کو پکڑن والیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ بڑی مشکل کھڑے ہو پائے، نکاحت، کمزوری، وصال اقدس والے دن سوموار 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری، اتنی غالب آئی حضرت صدیق اکبر تھے، تو آپ مسجد شریف کے دروازے پہ ظاہر ہوئے اور فرمایا تمام جو تمام حاضر ہوں، میں ابو بکر بن ابی قحافہ میری طرف توجہ، سب ہستیاں متوجہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان ولیت علیکم احدا، کیا اگر میں ایک شخص کو تواڈے تے مقرر کر چھوڑا تو تساں دی کامل اطاعت کر سو کہ کوئی نہ کر سو؟ مشورہ تھا ہر ایک تو لے چکے 3 دہاڑے 3 رات سارے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باقی سب خاموش رہے۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان ولیت علینا عمرا فنعم، اگر جناب حضرت عمر نو ساڈے تے مقرر کر سو، کیونکہ اصل حضرت عمر دا مشورہ دیتا ہے، اگر حضرت عمر نو پہ مقرر کر دیو تو بے فکر ہو ونجو حضرت عمر دی ایسا کامل اطاعت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اور اس تو بعد بات آپ تشریف لے اور آپ تو تے غشی دی کیفیت تاریوں میں لگے، فرمایا جلدی کرو عثمان بن عفان نو بلاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلایا گیا، فرمایا جلدی کرو، میرا سرکاری کاغذ چاہو، میری سرکاری مہر چاہو اور قلم چاہو اور لکھنا شروع کرو اور اے مضمون لکھو۔ لیکن اجے نا نے لکھا، حدیث صحیحہ وچ کہ حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ شریف لکھی اور لکھا کہ عہد ہے جڑا بوقت وصال وصیت امت دینا جو حضرت امیر المومنین جانشین رسول خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر لکھوا رہے ہیں، جلدے جلدے مضمون مکمل کر کے آپ نے خود ہی حضرت عمر دا نام، چونکہ پتہ جو ہے کہ سارے کو رائے لئی جا چکی ہے، سارے ہی حضرت عمر دے نام سے متفق ہیں۔ پچھلا مضمون تو حضرت صدیق اکبر لکھویندے گئے، حضرت عثمان پاک لکھتے گئے، لیکن جس لے آئے حضرت عمر دا نام لکھن لگے آپ دوتے وقت گوشی آ رہی ہے، آپ رشید عالم چلے گئے حضرت عثمان نے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رشید عالم سیدنا عمر دا نام مبارک کا لکھا، جس نے وقت ہوش چاہے فرمایا پڑھو اول تو لے کے کتنا کچھ لکھا رہے انہاں وقت بسم اللہ شریف تو پڑھ دے، جس نے نہ آیا حضرت عمر دا نام حضرت عثمان نے پڑھ چھوڑا، آپ پرسکون ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ خیر، اللہ تو اچھی جزا دے وے، عمر تو سوا اور کون ہو سکتا ہے، سارے جو حضرت عمر تے متفق ہیں، لہذا جو میں لکھا ہونا تو ٹھیک لکھا ہے۔ اس کے بعد جی ہی آپ کا وصال اقدس ہوئے، اگلے دن سیدنا عمر کو منبر تے بٹھایا گیا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں اہل مدینہ جو مہاجر و انصار اہل بیت اطہار یہ حضرت عمر دی فوری طور سے بیعت رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو موروثی نظام نہیں بنایا، چاہے نہ اپنے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر دی خدمات، حضرت عمر جیسا کوئی حکمران آج توڑی انبیاء کرام تو بعد آیا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی کتنی خدمات ہیں، آپ نماز فجر وقت شدید زخمی ہو گئے، 26 ذی الحج سن 23 ہجری نماز فجر لے شدید زخمی ہوئے، یکم محرم سن 24 ہجری وصال 3 دہاڑے اور 4 راتاں امیر المومنین عمر شدید زخمی ہو کے دنیا چ رہن۔ آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر موجود نہیں، عبید اللہ بن عمر موجود نہیں، ہاں جی، عاصم بن عمر موجود نہیں، زید بن عمر موجود نہیں،
کثیر آپ دے پیارے فرزندان ہیں، لیکن حضرت عمر نے اپنے پیارے بیٹے نو 6 رکنی کمیٹی دا ممبر بھی نامزد نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان پاک حضرت عثمان غنی 40 دن معصور رہن، چاہے نا اپنے بیٹے عمر بن عثمان، ابان بن عثمان یہ بعد اس گورنر بنائے گئے، انہاں دی کتنی اعلیٰ انتظامی صلاحیت ہے، لیکن حضرت عثمان پاک نے اپنے بیٹے نو یا اپنے خاندان کسے نو 40 دن آپ معصور رہن۔ حضور مولا کائنات ہوتے اتفاق ہے، حضور مولا کائنات 17 رمضان میں شدید زخمی، 21 رمضان المبارک میں شہادت ہے، 3 راتاں 4 دن شدید زخمی ہو کے سیدنا مولا کائنات جلوہ گر بار بار ہر نماز تو بعد آپ نے عرض کی رہتی ہے کہ حضور اس طرح کرو، جسے نو آپ مقرر فرماؤ، آپ فرمائے دیں ان بلیت علیکم فہذہ سنت لی وَإِن لَّمْ أُبَلِّ عَلَيْكُمْ فَهَٰذِهِ سُنَّةٌ لِّي ایدن، اگر میں تواڈے تے کسے نو تساں لوگاں دے مشورے دے نال مقرر کر چھوڑا تے یہ بھی میرے واسطے جائز ہے، یہ بھی ایک سنت اور طریقہ ہے، اور اگر میں کسے نو تواڈے تے مقرر نہ کراں اور میری شہادت تو بعد تساں خود متفق ہو، یہ بھی میرے واسطے جائز ہے، سنت ہے۔ مقرر کرنا لوگاں دے نال مشورہ کر کے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے، اور بالکل کسی نے مقرر نہ کرنا اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں محبوب کی سنت ہوتے کسی اور سنت کو فوقیت نہیں دے سکتا، زیادہ میں مقرر نہ کر سکتا۔ بھائی خود آپ کی شہادت تو اگلے دن جمعے میں یعنی جمعرات کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کی شہادت ہوئی ہے، راتوں رات آپ کا جنازہ پڑھا کے آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اگو بابی رمضان المبارک جمعے والے دن نماز فجر تو بعد جامع مسجد کوفہ اجلاس ہویا، اور اندر وچ حضرت سعد بن ابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیارے فرزند نے تقریر فرمائی، اور وہ جڑے مشکل ترین حالات چل رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حالات جنگ دے وچ، ہاں جی، اور سیدنا مولا مرتضیٰ دی شہادت تو بعد جڑے حالات بڑھ چکے ہیں، انہاں دا بہترین جامع تجزیہ پیش کیتا اور دسایا کہ چونکہ شورا دا اجلاس ہے، ہر ایک نے رائے نے بنی ہے، تو میری نگاہ وچ اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ محبوب دے پیارے نواسے اور فرزند تو افضل ہستی میری نظر وچ کوئی نہیں۔ اگر انہاں مشکل ترین حالات وچ امت دی راہبری کوئی کامل طریقے نال اس وقت ہستی کر سکتے تو امام حسن مجتبیٰ ہے۔ لہذا اگر کسی اور ہستی دا کوئی تواڈے ذہن وچ تا اپنے اپنی دلیل جو نہ پیش کرو، تھوڑی جی بحث و تمیز کے بعد تمام اہل حجاز اہل عراق سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے، تو حضور مولا کائنات نے اپنے فرزند امام حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنے بات بنانے واسطے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آپ نے تو ہر نماز کو بعد کسی نے آپ 4 دہاڑے شدید زخمی رہے، بار بار آپ دے جنرل آپ دے نائب بار بار اگر حضور مہربانی فرماؤ، بڑے مشکل ترین حالات امت کو کدھر سہارت پہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا خلیفہ مقرر کرو۔ آپ فرماتے ہیں نہیں میں یہ کام نہ کرے سا، نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں کیتا، میں علی پاک کیوں مقرر؟ میرے دوستو سانو دیا حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وراثت جاری ہوتی ہے 2 چیزاں دے وچ، نمبر 1 جڑیاں ساری نجی ملکیت دے وچ چیزاں ہوندی، میرا اپنا ذاتی پلاٹ ہے، اللہ نے مینوں دتا ہے، رزق حلال ہے، میرا گھر ہے پیا، میرے کپڑے ہیں پہ، میرے استعمال کی چیز ہے، میرا روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، منقولہ غیر منقولہ، ادوی تو میرے تھوڑا سائے شریعہ دے وراثت جاری ہو سی۔ دوجا کچھ ایسی خدمات ہوندی ہیں کہ جیڑی خدمات دا سیاست اور امت دے انتظامات نال کوئی تعلق نہیں ہوتا، امت دی گردناں تے اون دے ذریعے کہ مسلط نہیں ہو بناؤندا، ایو جے معاملات کی وراثت جائز ہے، جویں کہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، تو جنہیں آپ نے کنٹرول سنبھالا، آپ نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے فرمایا کہ چابیاں نے وہ سادے نے کعبہ خانہ کعبہ شریف دروازہ ہوا کھلن دیا، ہوا بند کر دیا، چابیاں انہوں نے کھولن، بخاری مسلم سب وچ آپ نے چابیاں لے لیں۔ اگلے دن محبوب علیہ السلام چابیاں لے کے حضور مولا کائنات کو عطا فرمایا کہ جب تک انہاں مستقل ایسا فیصلہ نہ کر سو چابیاں تواڈے کھولن، جیڑا بھی خانہ کعبہ شریف کے اندر بڑھنا چاہے تسا تالا کھولے سو، تسا بند کرے سو۔ اگلے دن اللہ کا حکم آ گیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے میں حکم دیتا کہ جن کو پہلے چابیاں انہاں نوں دیو، ہاں جی، تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا، یعنی عثمان بن طلحہ نے فرمایا اے آل ابی طلحہ،
خذها خالدا طالدا لا یاخذها منکم الا ظالم. یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ جی میں پہلے تو تسا دور جاہلیت تو آ رہے میں توڑے آبا و اجداد کنن سادے نینے کعبہ تسا آوے یہ اللہ کا حکم آ گیا تو عبد الامانات الالہ یہ امان تک گنو اپنی واپس. اور خذها خالدا طالدا ہمیشہ ہمیشہ واسطے چابیاں توڑے خاندان تک توڑی قیامت تک نسل تراثر میں کعبہ کا دروازے دی خدمت تسا کرنی ہے. ہاں جی سادے نے کعبہ توڑا خاندان راسی اور لا یاخذها منکم الا ظالم جڑا تواڈے کول چھین سی کھو سی وہ ظالم سی. اور یہ سب تو پہلے چابیاں یزید نے کوئی آن رہا محبوب کے فرمان کے مطابق اس مسئلے کی یزید ظالم بنتا ہے. الغرض عید وچ وراثت محبوب نے جاری فرمائی. انہیں جس نے فتح مکہ تو بعد پہلا حج کا موقع آیا ہے تو محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس حاضر ہو گئے. حضور اسا ایک درخواست کر دی ہے. کریم نے کرم نوازی فرمائی. حضور تو انہیں پتہ ہے کہ حضرت قصی کے دور تو معاملہ ساڑھے بچ آیا اور اس کے بعد حضرت ہاشم تو بعد ساڑھے پیارے ڈاڈا جان کی طرف بت میرے ابا جان حضرت عبد المطلب تو حضور بت میری طرف منتقل ہویا تو شکایت حجاج دا معاملہ میرے کو ہے کہ آب زمزم شریف جو تھے میرا کنٹرول ہوتا ہے. تو حضور آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ کی حکومت کا ہے. آپ نے فرمایا ایسا اس سے روایت کو برقرار رکھسوں لہٰذا ایک گنو ڈول اور معاملہ اور جتنے بھی ہے آب زمزم شریف کا معاملہ تسا ہی ساروں پانی پیوایا کر سو اور جڑا کوئی سوال نال خدمت کر سی وہ تسا ہی قبول فرمائے سو. اور ادھر کنویں برتن ادھر ڈول رسی اور یہ جتنے بھی انتظامات ہوتے خرچہ اخراجات ہو سن وہ لوگوں کے تعامل تسا ہی کر سو. یہ شعبہ چچا جان آج کے بعد تواڈا قیامت تک تواڈی نسل کا ہو گیا. تو علماء فرمائے کہ انہاں چیزیں وراثت محبوب نے جاری فرمائی ہے. اس وقت سارے مشائخ نظام جڑے درباراں دے سارا نظام ہے پیا تو اس وچ چونکہ امت دی گردناں دے تے کہے مسلط نہیں کیتا ویندا. امت دے نفع نقصان دے انتظامی فیصلے تک پیر صاحب نے نہیں کرنے ہوندے. تو وہ وقت چونکہ اپنے بزرگوں دی اولاد ہوندے جتنے لوگ آندے انہاں نال محبت کرتے ہیں کہ سارے شیخ دا فرزند ہے اور نسبت دا بڑا احترام ہوندا ہے. اور مہمان نوازی سارے لنگر شریف دے معاملات اس وقت سجادہ نشین مقرر کیتا ویندا ہے. تو عمومی طور تے اولیاء اللہ دی اولاد دے وچ اور نسل مبارک دے جو کیتا ویندا ہے. کیوں محبوب نے سکایت حرم شریف دے حوالے نال محبوب نے صدانت خانہ کعبہ شریف دے حوالے نال تو اس تے چل کے سارے مشائخ یہ موضوعی نظام وہ نہیں جڑا امت واسطے نقصان دہ ہوئے. ہاں